بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ مغفرت بہت بڑی نعمت ہے، معافی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اس مبارک مہینے کا ایک خاص ہدیہ اور خاص تحفہ ہے۔ رمضان المبارک تو ایک بہت بڑا حصہ اس کا گزر چکا ہے، بس کچھ دن باقی ہیں۔ الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ بقیہ دن ہمارے کیسے گزریں اور ہم اس میں کیا کرنا ہے، کیا ہمارے لیے رہبری ہے، دو چار باتیں میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آدمی بیٹھ کر اپنا جائزہ لے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا، میں نے اس مہینے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت دینے کے لیے، تقوی دینے کے لیے، اپنا قرب اور اپنا تعلق بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مجھے عطا فرمایا۔ میں جائزہ لوں اپنا کہ میں نے کیا کیا، میرے روزے کیسے تھے، میری تراویحیں کیسی تھیں، میری تلاوت کیسی تھی، میرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا تھا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ جو طالب علم روزانہ اپنے سبق کا جائزہ لیتا ہے، اسے امتحان کے موقع پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو تاجر روزانہ اپنی تجارت کا جائزہ لیتا ہے، اسے استحضار ہوتا ہے کہ کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے۔ جب آدمی جائزہ لیتا ہے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں کچھ اعمال کرنے کی توفیق دی۔ روزے رکھے، تراویح ہوئی، تلاوت ہوئی، دعا ہوئی، تسبیحات ہوئے۔ آدمی جائزہ لیتا ہے تو یہ چیزیں تو اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ محض اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ شکر جو ہے آدمی کو اور توفیق میں اضافہ کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، دل سے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرے کرم سے ہوا، تیری توفیق سے ہوا۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اور نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور کمی کوتاہیاں تو ہے ہی، جس طرح روزے رکھنے چاہیے تھے اس طرح روزے نہیں ہو سکے، جس طرح تراویح ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی۔ کمی کوتاہی تو ہر حال میں ہے۔ اس کمی کوتاہی کے اندر ہم کیا کریں؟ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں درگزر کر دے۔ بس آدمی یہ اللہ سے استغفار کرے۔ سچی ندامت یہ اصل مطلوب ہے۔ ندامت کہتے ہیں آدمی کے دل میں شرمندگی ہو جائے، جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر سکا۔ یہ ندامت قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان آخری دنوں میں ہماری یہ فکر ہو کہ میرے روزے اللہ کیسے قبول کر لیں، میری تراویح کو اللہ کیسے قبول کر لیں، میرے اعمال کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لیں۔ بس قبولیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پسند آ جائے، اور ایک ادا بھی اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کا عمل کتنا اونچا تھا۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اللہ کے لیے، اپنے بیوی بچے کو چھوڑا اللہ کے لیے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اللہ کے حکم کی نسبت پر۔ یہ سارے اعمال انہوں نے کیے۔ سوچ سکتے ہیں کتنے خلیل ہیں۔ سارے امتحانات میں کامیابی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام لینا ہے۔ انعام کے موقع پر فرمایا بھئی مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو انہوں نے کیا مانگا؟
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جس موقع پر ساری قربانیاں دینے کے بعد، سارے امتحان میں پاس ہونے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کا گھر بنا چکے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ تقبل عربی میں یہ تفاعل کے وزن پر ہے۔ تفاعل کا صیغہ کس کے لیے آتا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ اے اللہ یہ عمل آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، اس پر رحم اور کرم کی نگاہ ڈال کر قبول فرما لے۔ قربانی کتنی اعلیٰ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوئے، لیکن یہ ہے ندامت، یا اللہ تو پسند کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ یہ دوستو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ آدمی قبولیت کی فکر کرے کہ میرا عمل، کہ میں ایسے قرآن پڑھوں کہ اللہ کو پسند آ جائے، میں ایسے روزہ رکھوں کہ اللہ کو پسند آ جائے، میں ایسے کسی غریب کی خدمت کروں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ سوچ ہو۔ جن لوگوں نے یہ کیا اللہ نے ان کو دنیا میں ایک ٹائٹل دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دیکھو اللہ ان سے خوش ہو گئے، ان کے عمل سے خوش ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اس کو قبول کر لیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا قرآن پاک پڑھا، اس کی تلاوت کی، اللہ نے کہا مجھے یہ پسند آ گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہیں، ان کے نماز پڑھنے پر قرآن اتر رہا ہے، مجھے ان کا نماز پڑھنا پسند آ گیا۔ تو ہمارا سب سے جو مطمع نظر ہو، ہماری جو فکر ہو، اے اللہ تو پسند کر لے، تو قبول کر لے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے قبول کرنے کے لیے۔ شیطان جو ہے نا بدگمان کرتا ہے، نہیں تمہارا عمل قبول نہیں ہے، تمہارا عمل قبول نہیں ہے، نہیں، ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اچھا قبولیت کس کی نہیں ہوتی؟ ایک چیز ہے، علماء نے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ آدمی کا عمل قبول کب نہیں ہوتا؟ عمل کرنے کے بعد قبول نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آنا، ایک ہی چیز ہے، عمل کرنے کے بعد اس عمل کی بڑائی دل میں آ جائے، عمل کرنے کے بعد اس عمل کی بڑائی دل میں آ جائے، میں نے یہ کیا، میں یہ کرنے والا، میں نے یہ کیا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کو اس کا عمل پسند نہیں ہے۔ اب جب اللہ کو عمل پسند نہیں آیا تو پھر تو کیا ہے، کچھ بھی کر لو، کیا کر لو، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابلیت شرط نہیں ہے۔ کیسی کیسی قابلیت والے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، کیسی کیسی صلاحیتیں تھیں، لیکن فکر یہ ہو کہ یا اللہ تو۔ اسی لیے ہمیشہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار بہت پسند ہے جو گناہ کے بعد اس کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی پیدا ہو جائے، اس عابد سے، اس عبادت گزار سے جس میں عبادت کے بعد گھمنڈ پیدا ہو، کیونکہ یہ بہت ڈرنے کی چیز، یہ آخری دنوں میں آدمی گھبراتا رہے۔ اسی لیے استغفار ایک چیز ہے، استغفار دو چیزیں ہیں نا، ایک تو شکر کرنا ہے اس بات کی کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق سے ہوا، دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ میرا عمل آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، کمی ہے، کوتاہی ہے، کھوٹا پن ہے، نیتوں میں کھوٹا پن، عمل میں کھوٹا پن، یا اللہ قبول کر لے۔ اس قبولیت کے لیے ہمیں استغفار دے دیا۔ تو یہ آخری اوقات میں ہمیں کثرت سے استغفار۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے، حج کے آخر دنوں میں رات میں جو ہے اللہ کے سامنے استغفار کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، فرمایا یہ وقت ہے استغفار کرنے کا، میرے حج میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہے، اللہ اس استغفار سے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے۔ کتنی شاندار نماز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی نماز تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دعا بتائیں، میں دعا پڑھوں اپنی نماز میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
ولا یغفر الذنوب الا انت، معافی کی درخواست ہو رہی. امت کے سب سے بہترین آدمی کی بہترین نماز، اس بہترین نماز کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اے اللہ تو بس معاف کر دے. اور بیٹی نے بھی سوال کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا سوال کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے میں اگر مجھے پتا چلے کہ لیلۃ القدر کب ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا اللہ سے مانگوں؟ فرمایا عائشہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. باپ کو بھی مغفرت کی دعا سکھا رہے ہیں، بیٹی کو بھی مغفرت کی دعا سکھا رہے ہیں. مغفرت اور معافی سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے دوستو. اور یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ ندامت پر. ندامت کیا ہے؟ آدمی کے دل میں شرمندگی ہو، احساس پیدا ہو جائے اے اللہ مجھے معاف کر دے، جیسے کرنا تھا ایسے نہیں کر سکا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس پر پسند کی نگاہ ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ پسند کر لیں کسی عمل کو، یہ بس آدمی کی کامیابی. آدمی سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ، میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہو دوستو، میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے. اور اس کی بنیاد ندامت اور استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. ایک خاتون جو بہت نیک گھرانے کی، اس خاتون سے ایک برائی سرزد ہو گئی اور اس برائی کے نتیجے میں حمل ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، برائی ہوئی اور حمل ہو گیا. اس نے جو ہے اپنے حمل کو گرا دیا. پھر اس کے اندر ایک ندامت پیدا ہوئی. سوچیں، دو بڑے بڑے گناہ، بدکاری کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس حمل کو گرا دینا. اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک ندامت، شرمندگی پیدا ہوئی. میرا کیا بنے گا؟ میں اللہ کے پاس کیا ہوگا میرا؟ یہ ندامت کس سے پوچھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے شرما رہی تھی، پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ سنا دیں. یہ خاتون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی. رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کون ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بہت ہی عزت دار گھرانے کی عورت ہوں، بنت الکریم بنت الشریف، بہت عزت دار گھرانے کی خاتون. ایک مسئلہ پوچھنا ہے، نام نہیں بتاؤں گی، صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے بتاؤ، کیا سوال ہے تمہارا؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھ سے دو بڑے گناہ ہو گئے. ایک گناہ یہ ہوا کہ مجھ سے بدکاری ہوئی، دوسرا میں نے اس حمل کو ضائع کر دیا. حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے، میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، ارے اس وقت میں اتنا بڑا گناہ تو نے کیا. تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، لیس لکی من توبہ، تیرے لیے تو توبہ کی کوئی شکل نہیں ہے، تیرے لیے تو جہنم ہے. وہ خاتون گھر پہنچی، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. فرفعت بصرها الى السماء، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا یا حنان یا منان هل انت خلقتنی من نار، اے حنان اے منان، کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا، میں آگ میں جلوں؟ کیا تو مجھے اس کے لیے پیدا کیا؟ وہ روتی رہی اللہ کی بارگاہ. یہ چیز ہے دوستو، یہ چیز ہے. یہ ہمارے باپ کو سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو. ہاں ان سے بھول ہو گئی، آئے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. ان کی ندامت پر فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے توبہ کے کلمات ان کی زبان پہ جاری کر دیے. دل میں ندامت ہوتی ہے تو زبان پر توبہ کے کلمات اللہ لاتے ہیں. اور کیا کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی کیسی ندامت، کیسی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں، کیسے رو رہے ہیں. کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے تو اپنے اوپر بڑی زیادتی کر لی. سبحان اللہ. سوچیں نا کیسی مبارک شخصیت ہے، اس دنیا کا وجود ہو رہا ہے اس مبارک انسان سے. ایک بھول ان سے ہو گئی تھی، ہاں ایک اجتہادی خطا ہو چکی تھی.
اللہ تعالیٰ سے کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا، میں تو بڑے گھاٹے میں ہو جاؤں، میں تو بڑا نقصان اٹھاؤں گا۔ یہ ندامت اللہ نے ہمیں سنائی۔ دیکھو تم اپنے باپ کی نقش قدم پر چلو، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ ایک غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی، اس سے بھی ہوئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی غلطی پر تعویل کی، اس نے اپنی غلطی پر جو ہے نا دلیلیں پیش کیا، اس نے اپنی غلطی میں ندامت۔ تو ہوا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کہتے ہیں مردود کو، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم تجھے اپنے دربار سے بھگا دیتے ہیں۔ مردود تجھے مار کر رجیم اسے کہتے ہیں جس کو دربار سے بھگا دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو۔ ایک وہ عمل پیش کیا، دیکھو یہ ایک شخص ہے، اس کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کی عبادتیں، اس کی تسبیحات، اتنا اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کر دیے، میں کچھ ہوں۔ اس نے علم، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز تھی خلافت، اس نے دیکھ لیا وہ مجھے ملنا ہے، وہ پوسٹ مجھے ملنا ہے، وہ عہدہ مجھے ملنا ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اس نے عبادتیں کی، حالانکہ وہ کیا تھا؟ وہ تو فرشتوں کا معلم تھا۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کی تقریر سنا کرتے تھے، فرشتے اس کی تقریر سنا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ خلافت اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس کو دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ کیوں دی؟ کیوں دی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر ندامت آ گئی، ان کے اندر شرمندگی آ گئی۔ اس ندامت پر اللہ نے ان کا پروموشن کر دیا، ان کا عہدہ بڑھا دیا، فرشتوں سے بھی آگے کر دیا۔ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہ شخص جو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا، اس شخص کو اس کی دلیل نے، اس کی تعویل نے کیا کیا؟ اس کو ایسے نیچے گرایا، ایسے نیچے گرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نام بھی رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، دھتکار دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دو مثالیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، جہاں آدم کا تذکرہ ہے وہاں شیطان کا تذکرہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلو، اس سے اپنی حفاظت کرو۔ یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے دوستو، رات میں سونے سے پہلے ایک عمل پریکٹیکلی، عملی طور پر سونے سے پہلے بستر پر جائیں، آدمی اپنے دن کا جائزہ لے کر 3 مرتبہ ندامت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لے۔ بس اتنا طاقتور عمل ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے اس شخص کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر، رمضان جیسی نعمت دے کر، مغفرت جیسے مہینے اور عشرے دے کر ہمیں اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اس سے بڑی محرومی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، اس خاتون کی ندامت دیکھو، شرمندگی دیکھو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا؟ میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ بس تو معاف کر دے۔ ایک آنسو کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ اتنا طاقتور، سچی ندامت آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے دیکھے دوستو۔ ہم نے پہلے عشرے میں بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی، دوسرے میں بھی ہوئی، بلکہ 27 دن ہم سے کوتاہیاں ہوئی۔ بس شرمندگی، ندامت، میں اور اللہ کے دربار میں بیٹھ کر تنہائی میں، اے اللہ، ندامت آدمی کے سامنے بتانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ تو دل کا عمل ہے، وہ دل کو اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے، اس ندامت سے کس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اس عورت کی ندامت نے قرآن پاک کی آیتیں آسمان سے اتاری۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات کل ایسا واقعہ ہوا، اس خاتون نے یہ میرے سے مسئلہ پوچھا۔ ابو ہریرہ، جواب کیا دیا تم نے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے جواب دیا، اتنا بڑا گناہ کی ہے، تیرے لیے تو جہنم ہی ہے۔ آپ کا چہرہ بدل گیا، چہرے پہ ناراضگی آ گئی۔ فرمایا، ابو ہریرہ، تم نے تو بڑی غلطی کی ہے، جانتے ہو اس عورت کی ندامت اور شرمندگی پر اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے مہربان ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ حدیث نجوہ، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کی حدیث۔ سرگوشی کا مطلب بندے اور اللہ کے درمیان سرگوشی ہوتی ہے حشر کے میدان میں، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، یہ ہے سرگوشی والی حدیث، بلائیں گے اس کو، قریب کریں گے، کر کے کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اور بتائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے چھوٹے 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 گناہ یاد دلائیں گے۔ کوئی ایکسکیوز ہے اس کے بارے میں، کوئی عذر ہے؟ نہیں، اقرار کرے گا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جا، میں نے ان سب گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے دی۔ وہ فوراً کہے گا اے اللہ میرے اور بھی بڑے گناہ ہیں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ارے یہ تو اب بڑے بڑے گناہ تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ یا اللہ جب چھوٹے گناہوں پر یہ نیکیاں ہیں تو بڑے گناہوں پر بھی بڑے نیکیاں ملنے والی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اداؤں کو ذریعہ بنا کر اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو وہ خاتون جب اس کی ندامت پر آیتیں اتری، حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، یا اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، میں نے غلط بات بتا دی، کیا کروں؟ مدینے میں ڈھونڈنا شروع کیا، نام تو پتا نہیں تھا، گھر گھر پہنچ رہے ہیں، دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، ارے کوئی خاتون میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی، اس گھر میں ہے، اس گھر میں ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، شام گزر گئی، کہیں سے جواب نہیں آیا اس مدینے کی بستی میں۔ عشاء پڑھ کر گھر پہنچے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ تھوڑی دیر پر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ فرمایا میں وہی کل والی عورت ہوں جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ ارے میں تو دن بھر تجھے ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ کہنے لگی ابو ہریرہ 3 مرتبہ تم میرے گھر پر دستک دیتے ہوئے آئے تھے، اگر میں بتا دیتی میں تو میرا یہ راز کھل جاتا۔ ھذا سر بینی و بین اللہ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس گناہ کو چھپانا چاہتی ہوں، میں اس عمل کو چھپانا چاہتی ہوں، میرا نام نہیں بتانا، نہ بتاؤں گی میں۔ فرمایا آپ کیوں آئے تھے میرے گھر؟ فرمایا تیری ندامت اور تیری توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے قرآن پاک میں مغفرت کی آیتیں اتاری۔ وہ خوشی سے کنگن اتارے اور حضرت ابو ہریرہ کو ہدیے میں دیے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو دوستو ندامت یہ بہت بڑی چیز، ان مبارک دنوں میں جو گنے چنے 3 دن ہیں، 4 باتوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے محاسبہ کریں، احتساب کریں، جائزہ لیں، جو کچھ ہوا اس پر شکر ادا کریں۔ شکر آدمی کو عجب سے بچا لیتا ہے۔ عجب سمجھتے ہیں نا؟ عجب کہتے ہیں خود پسندی۔ خود پسندی ایک دعا ہے حدیث میں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ کتنی طاقتور دعا دیکھیں، صبح شام پڑھنے کی ترغیب۔ یا اللہ صبح میں کریں، ما اصبح بی من نعمہ، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اور کسی کو بھی دی ہیں، یا اللہ یہ ساری نعمتیں صرف آپ ہی کی طرف سے ملی ہیں، آپ ہی کی کرم، آپ ہی کی توفیق ہے، لا شریک لک، ان نعمتوں کے دینے اور لینے میں کسی کوئی شریک نہیں۔ یہ دعا آدمی پڑھتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اسے خود پسندی سے بچا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ میں نے کیا، میں نے، یہ شکر آدمی کو محفوظ حفاظت کرتا ہے۔ دوسری چیز، کوتاہیاں تو ہم سے ہوئی، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک عابد اسی طرح کہہ دیا کہ بھئی جاؤ ہم تمہیں اپنے رحم سے معاف کرتے ہیں، لیکن رحم سے معاف کرتے ہیں تو پھر میری عبادتیں کہاں گئی؟ میں نے تو اتنی عبادتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا عبادتوں کا بدلہ چاہتے ہو، اب ہماری نعمتیں لو۔ اب نعمتوں کا حساب ہو رہا ہے، ایک ایک نعمت کے بدلے میں انسان کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر، تیرے کرم سے ہوا، اللہ کہتے ہیں نہیں تو نے کیا بندے، تو نے کیا۔ جب بندہ کہتا ہے میں نے کیا، ارے تو کیا ہی کیا، زندگی کس نے دی، طاقت کس نے دی،
صحت کس نے دی؟ ارے مسجد کس نے بلایا؟ اس لیے دوستو ندامت، استغفار، یہ استغفار ہمارے عمل کی حفاظت کر لیتا ہے، کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیتا، قبولیت۔ اس کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیسے عظیم الشان امام، ان کی کتاب کیسے مقبول، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، کتنی عظمت، کتنا مقام، لیکن اس کے پیچھے ان کی قربانی کتنی ہے، کتنا ان کا رونا دھونا ہے۔ 16-17 سال میں انہوں نے حدیثیں لکھی، 8000 تقریباً حدیثیں ہیں۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت طواف کرتے تھے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے۔ ایک ایک حدیث، جو آج ہم بیٹھ کے ایک حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے سوچیں کتنے ہزار طوافیں اور کتنے ہزار رکعتیں انہوں نے پڑھی ہوں گی۔ یہ عمل ہے جس پر اللہ نے اس کتاب کو قبولیت سے نوازا، اور آج لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے۔ تو اسی لیے دوستو ہم نیت کریں، اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمیں ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بیمار ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ختم قرآن، رمضان ختم کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ختم ہو گیا، عمل کو جاری رکھنا ہے۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں الف لام میم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک میسج ہے، قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا، قرآن مکمل ہوا ہے، اس کو جاری رکھو۔ اس کو حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے۔ روزوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، شوال کے 6 روزے بتا رہے ہیں، تو کیا ملے گا؟ کان کصیام الدہر، سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو روزوں کو جاری رکھنا، تلاوت کو جاری رکھنا، دعاؤں کو جاری رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔